والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد شریف صاحب دامت برکاتہ العالیہ خطیب جامع مسجد حاضہ و محتمم دارالعلوم حاضہ، واجب الاحترام علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ حفاظ کرام، محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت دا لکھ لکھ شکر اس دا کرم اس دی مہربانی کہ جس دی توفیق دے نال اج اساں الحمدللہ کچھ چند عرصہ پہلے سنگ بنیاد میں فقیر بھی شامل ہوں، قاری صاحب ہونا سنگ بنیاد رکھا ریکارڈ مدت میرے کو قاری صاحب نے جلوین حکم فرمائے لے کہ تساں آمنے میں تو حیران ہوا کہ اتنی جلد اور اتنی ریکارڈ مدت میں تو شاید ہی کوئی کم مسجد ایسی ریٹیاں نہیں، اتنی سب کچھ الحمدللہ مکمل لنٹر تک سب کچھ ہے جی یہ خاص اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم نوازی نال اور یقیناً تساں لوگوں کی محنت دے نال یہ سب کچھ ہوئے تھوڑے تعاون دے نال اتنا زیادہ تعاون ظاہر ہے تھوڑا تعاون رہے تھوڑی محنت رہی ہے تاکہ کم پائے تکمیل کو پہنچے اللہ رب العزت اور بھی زیادہ اس مسجد اور مدرسے نال محبت کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس کو اللہ رب العزت اور بھی ترقیاں عطا فرماوے اور جتنے بھی احباب اس دے نال محبت رکھنے والے اور تعاون کرنے اللہ انہوں تین دنیا کی ترقیاں عطا فرماوے سامعین اللہ رب العزت دا گھر کن کرو بڑی خوشی ہوئی ہے انتہائی خوشی ہوئی یقیناً یہ تا جیرے گھر نے اللہ دا گھر مسجد فرمایا جے من بنا للہ مسجد بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ فرمایا جس نے اللہ کا گھر بنایا رب کی رضا و خوشنودی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا تو گھر کتنا کسی تعبیر کے فرمایا ایک تیتر کے گھونسلے کے برابر تیتر تو آپ نے دیکھا ہے نا تو تیتر کے گھونسلے کے برابر بھی جس نے اللہ کا گھر بنایا نا اللہ رب العزت اس کو بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا تو یہ کتنی اللہ رب العزت نے یہ بہانے بنا دیے ہمارے لیے بخشش کے بہانے بنا دیے یعنی رحمت حق بہانہ بھی جو ہے بہانہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت تو جو ہے نا وہ پیسے تو نہیں مانگتی وہ بہانے مانگتی ہے کہ میرے بندے کسی طرح میری بارگاہ میں آ جائے اور ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے میں نے پہلے بھی سنگ بنیاد کے موقع پر بھی آپ کو بتایا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فرمایا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی سارے اعمال منقطع ہو گئے لیکن فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے
پہلی چیز فرمایا صدقہ جاریہ ایسی نیکی ہے جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہو. اور یہی صدقہ جاریہ ہے. یہ جو مدرسہ ہے، یہ جو مسجد ہے، آج الحمدللہ مدرسے کا بھی سنگ بنیاد کے افتتاح ہو رہا ہے اور مسجد کا بھی افتتاح ہے الحمدللہ. تو یہی صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے جو ہے نا بخشش کی یہ ذرائع ہے. تو فرمائے صدقہ جاریہ ایسی نیکی ہے جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے اور نفع بخش علم. اور تیسری چیز فرمایا اولاد صالح اور ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ایسی نیکی ہے جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے. لیکن ولد صالح یدعو لہ، اولاد صالح کون سی؟ جو تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے. صالح اولاد کون سی ہے؟ جو تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے. تو دعائے مغفرت کون سی اولاد کرے گی؟ اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا اور ہم کہتے رہتے ہیں کہ آپ ضرور اپنے بچوں کو انگلش بھی پڑھائیں، میتھ بھی پڑھائیں، بیالوجی بھی پڑھائیں، ایمبریالوجی بھی پڑھائیں، کیمسٹری بھی پڑھائیں. لیکن وہ یہ چیزیں پڑھ کے آپ کو ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے. ایصال ثواب اگر کریں گے تو قرآن شریف پڑھ کے آپ کو ایصال ثواب کریں گے، حدیث شریف پڑھ کے. یہی چیزیں بچہ ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے، وہ وکیل بن جائے اور اس کو والد صاحب اس دنیا سے چلے جائیں تو کوئی بھی اگر وہ وکالت کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھ کے ایصال ثواب کبھی نہیں کر سکے گا. لیکن اگر بیٹا ہے آپ نے اگر عالم بنائیے تو سونے پہ سہاگے، وہ تو لیٹا ہوا ہے تو بھی آپ کو قبر میں ثواب پہنچ رہا ہے. وہ بیٹھا ہے تو ثواب پہنچ رہا ہے، اگر تقریر کر رہا ہے تو پھر تو اور بھی زیادہ ثواب ہو رہا ہے. کوئی چیز پڑھ کے ایصال ثواب کرے گا پھر تو سونے پہ سہاگا ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کسی اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، کسی ایک بچے کو آپ حافظ قرآن بنا دیں، عالم دین حافظ قرآن کو کہا جائے گا حافظ قرآن تو پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا. اس کے والدین کو کہا جائے گا تم جنت کی سیڑھیاں چڑھو، جنت کے درجات طے کرو. جہاں حافظ قرآن پاک ختم ہوگا وہاں اس کے والدین کا جنت میں آخری مقام ہوگا. ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوگی، لوگ پوچھیں گے مولا کریم کون ہے؟ نہ تو یہ ولی ہے، نہ تو یہ صدیق ہے، نہ تو یہ شہید ہے، نہ یہ نبی ہے کون جن کی پیشانیاں سورج کی طرح چمک رہی ہیں؟ آواز ہے کہ لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائی تھی. روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ وہ ایک آدمی جب فوت ہوا گناہگار تھا تو عذاب قبر شروع ہو گیا. تو کچھ دنوں کے بعد عذاب قبر کو ہٹا دیا گیا. وہ بات کرتا ہے مولا کریم میں تو گناہگار تھا، عذاب ہو رہا تھا، وجہ کیا ہے؟ عذاب کیوں ہٹا دیا گیا؟ تو آواز آتی ہے بندے جب تو فوت ہوا تو تیری بیوی حامل سی تھی. اب جو ہے نا تیرے بعد تیرا بیٹا پیدا ہوا ہے، تیرا بیٹا کچھ بڑا ہوا، آج وہ استاد جی کے پاس آیا ہے، آج استاد جی نے قرآن شریف کی بسم اللہ شریف اس کو پڑھائی ہے، بسم اللہ شریف کی بے پڑھنے کے صدقے میں نے تیرے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا دیا. یہ چیزیں ہیں، یہ چیز مسجد ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہانے بنا دی ہے. یہ مدرسہ، یہ مسجد، یہ اپنا جو ہے قرآن شریف ہے، یہ حدیث پاک ہے، یہ علم دین ہے. عالم دین بھی بن گیا بچہ. کوئی بچہ اگر کسی کا عالم دین ہے وہ نہ تو وہ بھوکا مرتا ہے نہ اپنے والدین کو بھوکا مرنے دیتا ہے. حافظ قرآن پر ہمارا خیال ہی ہوتا ہے نا، ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار یہ تو مسیح المولی بن جائے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جتنی بھی خودکشیاں ہوئی ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بھی کی، انجینئروں نے بھی کی ہے، بڑے بڑے بزنس مین بھی خودکشی کر کے چلے گئے کہ جناب کوئی روزی روٹی نہیں ہے. لیکن آج تک کسی حافظ دین یا عالم دین نے خودکشی نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک آنے بھی نہیں دی ہے. ہاں جی، وہ اللہ رب العزت نے ان کے 9-10 ہزار میں برکت رکھی ہے. لوگ آتے ہیں جناب پیر صاحب برکت نہیں ہے، تنخواہ کتنی ہے جی 50,000 جی 1 لاکھ جی 2 لاکھ جناب برکت نہیں ہے، پتہ بھی نہیں لگتا کہاں سے آئی اور کہاں سے چلی گئی. لیکن حافظ قرآن آتا ہے 10,000 جناب تنخواہ ہے، حشاش بشاش ہے جناب. پیر صاحب اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ. مہینہ بڑا خوشی سے بڑے آرام سے گزر جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس 10,000 میں برکت رکھ دی ہے.
زندہ باد. یہ قرآن پاک جو ہے یہ بھوکے انسان کو نہیں مرنے دیتا. یہ ہمارے خیال ہے، لیکن یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے اور یہ جو قرآن ہے، یہ انسان کو بھوکا مرنے کبھی نہیں دیتا. اللہ رب العزت برکت عطا کر دیتا ہے، ان کی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت میں عرض کر رہا تھا، یہ اللہ رب العزت نے تو بہانے تو بنا دیے ہمارے بخشش کے. یہ مسجدیں، یہ مدارس، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ نے ہمارے لیے بنا فرمایا، جس نے مسجد کے لیے کریم علیہ السلام کے ساتھ فرماتے، جس نے مسجد میں چراغ جلایا، جس نے مسجد میں چراغ جلایا، اللہ رب العزت اس کی قبر کو روشن فرمائے گا. ارے لائٹ لازمی تو نہیں ہے نا، چراغ اس وقت چراغ ہوا کرتے تھے. جس نے روشن کیا مسجد کو، بنایا سنوارا، فرمایا جس نے مسجد میں روشنی کی، اللہ رب العزت اس کے قبر کو روشن فرمائے گا. جی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہانے بنا دیے ہیں. فرمایا جس نے ایک دن کا بھی مسجد سے اٹھایا، ایک دن کا بھی مسجد سے اٹھایا جو آنکھ کو چوم سکتا تھا، ایک دن کا، اللہ رب العزت اس پر سے قیامت کی سختیوں کو ہٹا دے گا. قیامت کی سختیوں کو ہٹا دے گا. یہ ہمارے لیے بہانے بنا دیے گئے. اب جو فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، فرمایا اس کی ایمان کی تم گواہی دو، وہ پکا مومن ہے. اور فرمایا اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت عرش کا سایہ ان چند لوگوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس پر کرم نوازی اور مہربانی فرمائے گا. اور یہ مسجد فرمایا غبار ہے، جس کے چہرے پر تم غبار دیکھو اس کی ایمان کی تم گواہی دو. فرمایا وہ جنتی ہے جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، جس کے جسم پر یا چہرے پر مسجد کا غبار لگ گیا ہے. فرمایا وہ جنتی ہے. کیوں؟ کہ دوزخ کی جو آگ ہے، دوزخ کی آگ مسجد کی غبار کو نہیں جلا سکتی. مسجد کو غبار کو نہیں جلا سکتی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. یار سارے ہاتھ کھڑے کر کے سارے نعرہ لگائیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک. میں نے یہ بات سننا چاہنا یار، آواز انہوں نہیں میں سننا چاہنا ہے. سارے لوگ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. سارے لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اللہ رب العزت یارو یہ نعرہ تھا یہ رہنے جی، یہ نعرہ تھا ایسا تار دے دے جیرے بندے دل دے دال نعرہ لائے. ہاں جی حضور امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضی صاحب رحمت اللہ علیہ، ہاں جی دل دے نال، ہاں جی حضور دے نال محبت کی تھی، دل دے نال نعرہ لایا. خدا دی قسم ہے جس ٹائم اس دنیا تو جا رہا ہے اپنے پرے بھی آگ پہلے خدا دی قسم ہے حضور دا غلام جا رہا ہے، عاشق رسول جا رہے یہ زندگی تسلیم نہ کرے دے، زندگی تسلیم نہ کرے دے، زندگی تسلیم. توجہ یار توجہ. ہاں جی وہ دیوانے نے توجہ کرو یار. ہاں جی یہ زندگی تسلیم نہیں کیتا، یہ زندگی جو مخالف رہے. خدا دی قسم ہے رب کائنات جس نے اپنے عاشق صادق کا جنازہ دنیا والا کو دکھانا ہے. امام احمد بن حنبل کے الفاظ یاد آ گئے. آپ فرمایا بیننا و بینکم شہود الجنائز، ہمارے اور تمہارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے، ہمارے اور تمہارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھا. ہاں جی اس ٹائم انہوں نے بھی بڑی مخالفتیں ہوئی، بادشاہ انہوں نے بھی بڑی سزائیں دیتی، لیکن آپ تاریخی الفاظ فرمایا، آپ فرمایا وہ لوگوں آج تو نہیں لیکن کل سارے جنازے گواہی دے سن کے حق تے کون ہے، سارے جنازے گواہی دے سن. خدا دی قسم اس عاشق کے صادق کا جنازہ صرف مسلک اہل سنت نہیں، صرف مسالک اسلام کے سارے دین کے مسالک نہیں،
بلکہ خدا دی قسم ہے عالم کفر بھی تسلیم کی یار کوئی مرد کلندر جا رہے ہیں جگہ دے حجرے ترے مرلہ دکھا دے سارے زندگی گزار چھوڑی تے وہ آتے رہنے رو لوگو مالک کانڈ نہیں لگے دیتے مالک کانڈ نہیں لگے دیتے خدا دی قسم ہے نہ وہ جگیردار ہے نہ وہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی وزیر اعظم ہے نہ کوئی کسی بڑی گدی دا سجادہ نشین ہے لیکن جنازہ کروڑوں دی تعداد ہے جنازہ پڑھ کے جنازہ پڑھا کے رب کائنات 1400 سال بعد بھی سامنے دکھا دیتے کہ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سمجھ جاتے ہیں ہاں جی ایسا نہ سن دے ایسے ہاں جی ڈٹھا کوئی نہیں سنائی امام احمد بن حنبل نے بھی سنائی امام محمد نے بھی سنائی امام اعظم ابو حنیفہ نے سنائی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی حضرت سعد بن وقاص نے بھی سنائی حضرت بلال نے بھی سنائی ڈٹھا کوئی نہیں 1400 سال بعد اپنی اکھان دے نال لے گدا کہ یار واقعی فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں ہاں جی جنہیں کوئی بظاہر تو کچھ کوئی نہیں لیکن بس سچے حضور دے نال پیار کیتا نا سچا عشق کیتا سچی حضور دے نال وفا کیتی خدا دی قسم ہے آج دی تک نہیں بلکہ قیامت تک اس مرد کلندر دا نام آوڑا ہے امام احمد بن حنبل دا سنا کیوں چاہے ہاں جی انہوں بھی کوڑے لگے عالم دوسرے بھی بہون اس لئے بھی بہت سارا آگا جناب راؤنڈ ہے یار چلو ڈے جس طرح بھی یہ جان بادشاہ جس طرح بھی آگ دے وزیر اعظم جس طرح بھی آگ دے چلو ڈے خیر ہے دین دا کام اسا کرنے چلاونے لیکن آپ کھڑے ہو گئے آپ فرمائے نہ شریعت دے مخالف اگر اس کا کوئی بھی کام ہو سی میں اس دے خلاف کھڑا ہو سا اگر کوئی بھی حکم ہو سی میں اس دے خلاف کھڑا ہو سا انہوں نے کوڑی بھی لگے آپ کو سواری دے بنا کے مارا بھی گیا لیکن آپ فرمائے نا اے بادشاہ سلامت یہ گل تو پیا کرے رہے نا جیڑی گل تو آگ دے شریعت دے خلاف ہے لہذا میں یہ گل نہ آگ سکتا میں تیرے حق فتوہ نہ دے سکتا آپ کو دکھا بھی گیا تو کئی صدیاں گزر گئیاں امام احمد بن حنبل دی گلہ پہ ہوندیاں نے ہاں جی مولوی تو اس نے بھی بہوان لیکن آج بھی مولوی تو بہت پردے پہنے اس دنیا تو مولوی تو بہت بھی جا رہے ہیں لیکن خدا دی قسم ہے آج لوگ ہر اپنے تے پرے دی زبان ہے خاتم رضوی کیوں ہے کیونکہ اپنی زندگی اپنا نام نہیں بلکہ سارے نواتے میرا نعرہ کوئی نہیں میرے نام دا نعرہ کوئی نہیں بلکہ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاؤ رہے میری کوئی حیثیت کوئی نہیں میری ذات دے نعرہ جیڑا بندہ انہوں نے ذات دا نعرہ لاؤ تو فوراں انہوں نے بیزتی کرے دیں انہوں نے خبردار لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاؤ حضور دا نعرہ لاؤ آپ اور میں تیری چیز ہے یار حضور میں سب کچھ ہون بھی حضور نے کل بھی حضور ہے قیامت تک اور قیامت تو بعد بھی حضور رامنے دے یار حضور تنا گنو فنا پھر رسول ہے حضور دی ذات کیسے فنا ہوئے کہ اللہ رب العزت نے انہوں نے بھی ہمیشہ بقا عطا فرما دی مالک کانے نہیں لگے دے مالک کانے نہیں لگے دے لیکن بندہ آکے تو دیکھے نا بسترے بڑھ کے یہ چوکے باغ کے دبسرہ دے نال کوئی شے نہیں مل دی نا آپ فرمیدن فرشتے انہیں گھر باغ کے نہیں اتر دے فرشتے چوکی دبسرہ کرن نال نہیں اتر دے فرشتے بسترہ بڑھ کے نہیں اتر دے فرشتے مسیدہ بڑھ کے نہیں اتر دے فرشتے خانقاہ بڑھ کے نہیں اتر دے آپ فرمیدن جس نے انسان میدان لاوے تو فرشتے بھی اتر دے بندہ میدان میں اترے تو پھر فرشتے تاں اتر دے انسان حضور دی محبت میدان لاوے تو صحیح میدان جاوے تو صحیح پھر رب کائنات دی کس طرح کرم نوازی ہو رہی ہے میں عرض کیا کرنا میں یہ چیزاں یہ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں بانے فرمایا
العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ مدرسہ یہاں پر تعمیر ہے نا، آج مدرسے کا بھی افتتاح ہے، یہاں سے حافظ پیدا ہوں گے انشاءاللہ، عالم دین پیدا ہوں گے۔ فرمایا یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے عالم، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی میں آخری گل کر کے اجازت کے سلطنت قاری صاحب نے حکم فرمایا گل ختم۔ سلطان محمود غزنوی اس کو شک ہوتا ہے کہ یار میں پتہ نہیں سبکتگین دا بیٹا ہاں یا کوئی نہ۔ ایک چیز جو اس کو شک آئی، دوسری چیز جو اس کو شک آئی پتہ نہیں قیامت قائم ہو سی یا کوئی نہ ہو سی، اور تیسری چیز اس کو شک آئی کہ یار یہ حدیث پاک باقی پتہ نہیں سچی ہے یا نہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ جو بیٹھنے والے پھوڑیوں پر، سبوں پر، آن سے سادے سے کپڑے پہننے والے یہ سادے سودے لوگ، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کو شک تھا، تین چیزوں میں شک تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ پتہ نہیں میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں، دوسرے قیامت پتہ نہیں قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، اور تیسرا کیا ہے علماء پتہ نہیں انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ اپنے محل پر ٹہل رہا تھا، ایک بچہ ہے جو قرآن پاک کی طالب علم ہے، دین کا طالب علم ہے، وہ قرآن پاک یاد کر رہا ہے، اپنا سبق یاد کر رہا ہے۔ گلی پر وہ سٹریٹ لائٹس لگی ہوتی تھی نا، پہلے بھی جو ہے نا چراغ جلا کرتے تھے، رستے پہ چراغ لگا دیتے تھے تاکہ جو ہے نا گزرنے والے قافلے ہو یا کوئی شخص ہو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو وہ بچہ آتا ہے اس چراغ میں، اس لائٹ میں اپنا سبق دیکھتا ہے، پھر سیٹ پر بیٹھ کر اپنے منزل یاد کرتے ہیں، اپنا سبق یاد کرتا ہے، پھر جو اسے یاد ہو جاتا ہے پھر آ کر جو ہے نا وہ چراغ کی لائٹ پر آ کر دیکھتا ہے، پھر جو ہے نا یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بادشاہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے، اس نے فوراً اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلا کر کہا کہ جاؤ، ایک بچہ ہے، کوئی طالب علم ہے، اس کا چراغ نہیں ہے، یہ جو سٹریٹ لائٹس میں آ کر پڑھ رہا ہے، رستے کے چراغ میں آ کر جو ہے نا اپنا سبق یاد کر رہا ہے، لہٰذا تم اس کو چراغ دے کر آؤ۔ وہ گیا، چراغ دے کر آیا، بچہ گھر چلا گیا، رات ہو گئی، بادشاہ سلامت سو گئے۔ جب حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آنکھ لگی، جب سوئے تو قسمت جاگی۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لیے، تاجدار کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے اب توجہ کرنا بات کی، کہیں لمبی نہ ہو جائے بات، آپ توجہ کریں گے تو بات یہاں پر ختم ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، قیامت کے دن میں تیری بخشش فرماؤں گا، قیامت کے دن میں تیری بخشش۔ اس کے تینوں اعتراضوں کے جواب آ گئے، تینوں اعتراضوں کے جواب آ گئے، تینوں سوال جو جس میں کشمکش کا شکار تھا، علماء وارث ہے یا نہیں ہے، قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں، تو حضور نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، قیامت کے دن میں تیری بخشش کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام آپ نے ایک ہی جملے میں اس کے سارے اعتراضات کو، تو اللہ رب العزت نے تو یہ ہمارے لیے بہانے بنا دیے، بہانے بنا دیے۔ فرمایا اگر کوئی ایک ٹوٹے ہوئے قلم کے ساتھ بھی طالب علم کی جو خدمت کرتا ہے، گویا اس نے 70 مرتبہ کعبے کو تعمیر کیا۔ یہ تو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جو نظریے بنا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔